آج کا موضوع بڑا اہم ہے، آج کا سبجیکٹ بڑا اہم ہے، یہ ایک ٹریننگ ہے. ہم نے کون سا سبجیکٹ شروع کیا ہے؟ دعا. اور آج کا جو سبجیکٹ ہے، آج کے اس سرمن کا جو ٹائٹل ہے وہ بڑا اہم ہے اور ٹریننگ ہے، اور ہم سیکھیں گے. اس کو صرف سرمن مت سمجھیے گا، یہ ٹریننگ ہے اور اس پر عمل ضرور کرنا ہے. ہمیں جماعت میں کیسے دعا کرنی چاہیے؟ بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں، کئیوں کی دعا کان لگا کے سننی پڑتی ہے کیونکہ آمین بھی تو کہنا ہے، اور کئیوں کی دعا ایسی ہوتی ہے کہ کانوں میں انگلیاں دینی پڑتی ہیں، اور کئی آتے ہی غیر زبان شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک نا؟ اور کئیوں کو کہا کچھ جائے وہ کر کچھ جاتے ہیں، ایسی. اور کئی اتنے بے خود ہو جاتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جماعت میں ہیں. ہمیں جماعت میں کیسے دعا کرنی چاہیے؟ آئیے شروع کرتے ہیں. دعا، جب جماعت میں دعا کرنی، یہ کون سی دعا ہے؟ جب جماعت میں دعا کرنی ہے، جب چرچ میں دعا کرنی ہے، جب اس طرح کے حالات میں دعا کرنی ہے. تو دعا کیسے ہونی چاہیے؟ دعا کس طرح کی ہونی چاہیے؟ نمبر 1، جب آپ جماعت میں دعا کر رہے ہیں تو آپ کی دعا مختصر ہونی چاہیے. کیسی ہونی چاہیے؟ مختصر ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ اتنی لمبی دعا کر دیں کہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے سونا شروع ہو جائے، جماعت ساری جمائیاں لینا شروع کر دے اور جماعت میں سے بار بار آواز آئے آمین آمین. جدو بہت ہی آمین دی آواز آنا شروع ہو جائے سمجھو کام خراب ہو گیا. اچھا پہلی آمین دی آواز آ رہے نا تے اپنی ریس تو ایکسیلیٹر تو پیر جڑا نہ ٹالو، دعا نو شارٹ کرنے دی کوشش کرو. کیوں؟ کیونکہ تھی اینا آگے لنگ چکے ہو کہ لوگوں کو ہن دعا دے وچ انٹرپٹ کر کے تے آمین کہنا پہ گیا. آئیے دیکھتے ہیں وائس کی کتاب، اس کا 5واں باب، اس کی 2 آیت. لکھا ہے بولنے میں جلد بازی نہ کر اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر. اگلا فقرہ سب مل کر پڑھیں گے. اس لیے تیری باتیں مختصر ہو. کیا لکھا ہے؟ اس لیے تیری باتیں مختصر ہو. پہلا پوائنٹ، ہماری دعا جماعت کے اندر کیسی ہونی چاہیے؟ مختصر ہونی چاہیے، چھوٹی دعا ہونی چاہیے، کیونکہ گیت بھی گانے ہیں اور لوگوں کو بھی دعا کا ٹائم دینا ہے. اور آپ نے 3-4 گیتوں کا اکیلے نہیں دعا کا ٹائم لے لیا تو باقیوں کا تو آپ نے بٹھا دیا نا. اور ایک اور بات، بھائیوں کو اکثر دعا کرنی نہیں آتی. ہمارے جو کرسچن بھائی لوگ ہوتے ہیں ان کو دعا کرنی نہیں آتی، یا دعا نہیں کرتے، یا دعا کرنے سے جھجکتے ہیں جماعت میں. یہی وجوہات ہیں. نتیجتاً جو پریزائڈ کرنے والے ہیں وہ زیادہ باجیوں کو ٹائم دیتے ہیں. میں پریزائڈر سے ریکویسٹ کروں گا کہ باجیاں والوں ہاتھ ہولا رکھ کے انہاں نوں بھی دعا دا ٹائم دیو، کیونکہ دعا کریں گے تو سیکھیں گے، کریں گے نہیں تو سیکھیں گے نہیں. یہ خاندان ہے. اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ مائیں صحیح نہیں ہے جو اپنی بچی کو کام کرنے نہیں دیتی، جو اپنی بیٹی کو کام کرنے دے، اگے جا کے سیکھ لے گی، اگے پھر وہ نال مولے بھی کھائے گی، تو پھر وہ تانوں بھی بابا سونے ناماں دے نال پکارے جانتا شرف بخشے گی کہ انہوں فلانی ماں نے سکھایا ہی کھ نے. کیا خیال ہے؟ صحیح گل ہے نا. اس لیے دیکھو، اس تو پہلا کہ تسی کسی ہور کلیسیا جاؤ، تانوں کتے دعا دا موقع مل جائے تے اوتھے دسیا جاوے اچھا تسی ڈاکٹر صاحب دے کسے جاندے ہو تے تانوں دعا کرنی کیوں نہیں آندی؟ تانوں ڈاکٹر صاحب دعا کرنا ہی نہیں سکھایا. تو پھر ہو گئی نا. کی خیال ہے؟ پھر تے ہو گئی چنگی بھلی ہو گئی کہ پھر ڈاکٹر صاحب دی ڈاکٹری تساں ٹھا کے سٹ دینی. پریزائڈرز
میں یہاں پہ آ کے ہر پریزائڈر کو کہتا ہوں کہ آج تسی وومن میٹنگ نہیں کرنی. نمبر 2 جدو دعا کا ٹائم, میں یہ پبلکلی باتیں کرتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہ جی پریزائڈر کو سمجھایا نہیں تھا, سب کے سامنے پریزائڈر سے بات ہو رہی ہے. ایک کوئی خاندان دے سارے لوگوں کو ٹائم نہیں دینا, سمجھ گئے نا, سارے دعا کر سکتے ہیں, ایک ہی خاندان کے سارے لوگوں کو ٹائم نہیں دینا, دعا سب کو ٹائم ملنا چاہیے. اوکے دیکھیں یہاں پر جو پریزائڈنگ کے لیے آتے ہیں, اگر آپ کو ٹائم نہ دیا جاتا تو کیا آپ سیکھ سکتے تھے؟ نہیں, غلطیاں ہوئی شروع میں, پھر ہی سیکھے نا. اسی طرح سے جماعت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ٹائم دیں گے, ہو سکتا ہے پہلی دفعہ آواز کام پہ آواز بند ہو جائے, دوسری باری تو کھلے گی نا, تیسری باری بندہ رواں ہو جائے گا, تو چوتھی باری دوڑنا شروع کر دے گا. آمین. میں آپ کو بتاتا ہوں, جب میں نے پہلی دفعہ کیتھولک کا گرجا تھا, ماں مریم کا میلہ ہو رہا, میں بھی ٹر گیا اتنے, تو انہوں گیت گاؤن کا بہت شوق سی. میں بھی کہتا بھائی گیت گاؤن کا مجھے ٹائم دو, انہوں نے مجھے گیت گاؤن کا ٹائم دیا. پھر تصویر آندی ہی بات نہیں سی آندی, منہ ہی لے, میں پوری کوشش کرا کہ آواز نکلے, مائک نہیں پڑیا, آواز کوئی نہ نکلی. پھر اگوں ایک بندہ ننگن ڈیا ہی پانی پلان ڈیا ہی لوگوں کہ بھائی پانی پلا پہ لو, مائک ہاتھ سے پڑیا, ایک ہاتھ میں گلاس پڑیا, تو پانی پیتا, تھوڑی سی بات ہو گئی, تو پھر ہولی ہولی آواز نکلنا شروع ہو گئی. تو پھر میں صحیح نہیں گانا شروع کر دیا. مطلب کہنے کا یہ کہ اگر کسی کو ٹائم دیا جائے گا تو وہ ہو سکتا ہے پہلی دفعہ غلطی کرے, دوسری دفعہ ہو سکتا ہے کچھ بہتر ہو جائے, اور تیسری دفعہ وہ چلنا شروع کر دے گا. تے جے اسی چالو لوگوں کو ٹائم دیا گا نا, مطلب جڑے ایکسپرٹ نے, جے اسی ایکسپرٹ لوگوں کو ہی ٹائم دیا گے تے باقی کتے جان گے. یہ تے اس طرح ہی ہویا نا کہ سارا برڈن ماں ایکو کڑی دے پاس چھڈے, تو وڈی ہے, تو کریا کر, بستی واسطے میں باقی رکھیاں نے, تو نہ میری بستی کرائی, باقی جڑیاں 4 نے وہ کرا لین گیا. یہ مطلب یہ ہویا کہ ہی چند ایک ایکسپرٹ کر رہے ہیں کہ باقی ہم ایسا بستی کرانا کر کے آئے. نو 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 نو, ایسا نہیں ہوگا. سارے ایکسپرٹ ہونے چاہیے, سارے ٹرینڈ ہونے چاہیے. آمین. سو دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جس کو دعا کرنے کا ٹائم ملے وہ گھبرائے نہیں. جس ٹاپک کے لیے دعا کرنے کو کہا گیا اس پر مختصر سی دعا کریں. گیرج کیسی دعا کریں؟ چھوٹی سی. اب اگر آپ کو کلام کے لیے ٹائم دیا گیا کلام کے لیے دعا کرے, نو نو نو, ادھر تو بندہ کوئی ایکسپرٹ ہی ہے بندہ دعا کر سکتا ہے. وہ بھائی اتنے کہڑا کوئی راکٹ بنانا ہے؟ نو, کلام کے لیے دعا کرنے کو کہا گیا خداوند تو اپنے کلام کو نازل کر, اپنے بندے کو استعمال کر, ہماری ضرورت کے مطابق ہم سے بات کر, یسوع مسیح کے نام میں. یہ دعا کہاں گے کہ نہیں کہاں گے؟ جو میں کیتا ہے یہ دعا کیا جا سکتا ہے؟ دسو تو صحیح, یہ دعا کیا جا سکتا ہے؟ جو میں کیتا ہے یہ دعا کیا جا سکتا ہے؟ یہ دعا دے درجے تو کسی طرح بھی کم ہے نہیں, یہ بھی دعا ہے. تو جب آپ کو دعا کے لیے کہا جائے گھبرائے مت, مختصر سی دعا کریں, چھوٹی سی دعا کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ آپ ایکسپرٹ ہوتے چلے جائیں گے. اور پھر آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوگا, بہت سارے لفظ ہوں گے. اس لیے گھبرائے مت کہ مجھے تو لمبی دعا کرنی نہیں آتی. جن کو لمبی دعا کرنی آتی ہے وہ بھی چھوٹی کریں, جماعت میں وہ بھی چھوٹی کریں. ہاں جی, لید کی تسی جو مرضی کرو, پاوے تاڈے گھر والے بوہا کھڑکاندے رہے تسی نہ کھولو, پھر بعد چ تسی باہر نکلو تانوں کھڑکان گے, روٹی دا ٹائم ہی تو اتنے کٹ کھڑے. اوکے, سو پہلی بات دعا کیسی ہونی چاہیے؟ مختصر ہونی چاہیے, چھوٹی دعا کریں, جماعت میں چھوٹی دعا کریں. نمبر 2, صاف اور بلند آواز کے ساتھ دعا کریں. کیسے کریں؟ صاف اور بلند آواز کے ساتھ دعا کریں. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کئیاں دی دعا نا کول کر کے, جڑا کول بندہ بیٹھا ہوندا نوں اشارہ کیتا نے آمین کر دیں, تیرے پیچھے ہی بھی کر لیں گے.
آواز کیسی ہونی چاہیے؟ بلند اور صاف. کئی دفعہ دعا کی سپیڈ بڑی ہوتی ہے. تیرا شکر دے تو نے منا ہو گیا ختم. اینی سپیڈ دعا دی نہیں. تو ہی آمین کرانا ہے لوگوں کو. تے آمین کرانے لئی ضروری ہے کہ دعا دی سمجھ آئے. ٹھیک ہے. پہلا کرنتھیوں 14واں باب 7ویں اور 8ویں آیت لکھا ہے چنانچہ بے جان چیزوں میں بھی جن سے آواز نکلتی ہے مثلاً بانسری یا بربط اگر ان کی آواز میں فرق نہ ہو تو جو پھونکا یا بجایا جاتا ہے وہ کیوں کر پہچانا جائے. اور اگر ترہی کی آواز صاف نہ ہو تو کون لڑائی کے لیے تیاری کرے گا. آمین. آواز صاف ہو اور آواز بلند ہو. آپ کی آواز اور لفظوں کا فرق معلوم ہونا چاہیے, پھر ہی آمین ہو سکتا ہے. اور میں اپنے بارے میں بتاؤں, جس کی دعا مجھے سنی نہ جائے میں اس پر آمین نہیں کرتا. پتہ نہیں انہیں کی کہتا ہوئے گا. کیا خیال ہے؟ آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلا؟ ایسا ہی ہو. جو ہے بندے نے کہتا ایسا ہی ہو, ایسا ہی ہو. تو پتہ نہیں انہیں کی کیا دعا. میں کہہ دوں خداوند ایسا ہی ہو, میں اس کے ساتھ متفق ہو جاؤں گا اور میں اس کے ساتھ متفق نہیں ہونا چاہتا. ہو سکتا ہے اس نے غلط دعا کی ہو, اس لیے دعا تو صاف ہونی چاہیے تاکہ میں اس کے ساتھ آمین کر سکوں. نمبر 3, الفاظ میں ریپیٹیشن نہ ہو. ریپیٹیشن کو اردو میں کیا کہیں گے؟ نہیں, دوہرائی لفظ صحیح نہیں ہے. نہیں, ریپیٹیشن ہی چلو سمجھ لو. ریپیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ تسی بار بار نہ کہو. ہاں نہیں, ترتیب نہیں ہے. ریپیٹ کرنا لفظوں کو, خداوند تیرا شکر ہو, پھر کوئی فکرہ کہے, پھر خداوند تیرا شکر ہو, پھر فکرہ کہہ لے, پھر خداوند. ہاں تتیہ کلام, تکرار, لفظوں کی تکرار نہ ہو. دعا لمبی کرنے کے چکر میں لفظوں کی ریپیٹیشن ہوتی ہے کہ بار بار ایک ہی فکرہ, بار بار ایک ہی فکرہ, بار بار ایک ہی فکرہ, بار بار ایک ہی فکرہ. اسے آپ ٹائم تو زیادہ لگا لیتے ہیں لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. یسوع مسیح نے کہا متی کی انجیل 6 باب کی 7ویں آیت میں, متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 7ویں آیت لکھا ہے اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی. بہت بولنا, بہت بولنا. سم ٹائم ہم نے یہ والا کام بھی شروع کیا ہوتا ہے, ہاں من کہتے من کا, اس کو بہت بولنا کہتے ہیں. ریپیٹیشن آف دا ورڈز, لفظوں کو بار بار کہنا. یہ دیکھیے, آئی نیڈ اے کپ آف ٹی, تو میں کیا کہوں گا؟ میں عصمت کو بلاتا ہوں اور عصمت سے کہتا ہوں عصمت آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں, آج آپ نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے, لپسٹک آپ کی بہت اچھی ہے, آپ کا فیس بڑا نیٹ اینڈ کلین لگ رہا ہے, پلیز مجھے ایک کپ چائے چاہیے, 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 مجھے ایک کپ. آپ سمجھیں گے کہ میں کوئی سینسیبل آدمی ہوں؟ ہیلو, کیا آپ سمجھیں گے کہ میں دماغی طور پہ ٹھیک ہی ہوں؟ میں خاتون خانہ کو سامنے کھڑا کر کے مجھے ایک کپ چائے چاہیے, مجھے ایک کپ چائے چاہیے, مجھے ایک کپ چائے چاہیے, مجھے تیری بڑی مہربانی, مجھے ایک کپ چائے چاہیے, بہت پیاری لگ رہی ہے, مجھے ایک کپ چائے چاہیے, آپ بہت اچھی ہیں, مجھے ایک کپ چائے چاہیے, آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں, آپ لپسٹک بہت اچھی ہے, مجھے ایک کپ چائے چاہیے. واٹ از دس؟ کیا کبھی ہم نے اپنی دعا پر غور کیا؟ ہماری دعا ایسی ہی ہے. اے خداوند تو بہت اچھا ہے, اے خداوند تو بہت پیارا ہے, تو بیداری کو بھیج, اے خداوند تیرا تو بہت اونچا ہے, تو بیداری کو بھیج. What we are doing? ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خدا کو پکا کروا رہے ہیں, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے خدا زیادہ سنے گا. وہ تو کہتا ہے میں تمہارے بولنے سے پہلے جانتا ہوں کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو. پھر لکھا ہوا ہے کہ تم کہنا چکو گے اور میں سن لوں گا. کیا ہمیں اپنی بات کو 10 دفعہ دہرانے کی ضرورت ہے؟ کیا اسے 20 دفعہ دہرانے کی ضرورت ہے؟ آپ نے صحیح بات کرنی ہے.
صحیح بات کرنی ہے، یہ بڑا ضروری ہے. سو بہت بولنے سے پرہیز کریں. نمبر دعا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو آپ ایکچولی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پیچھے لوگوں نے آمین کر رہا ہے. تو نمبر نیکسٹ یہ ہے، نمبر 4 کہ غیر زبانیں مت بولیں. آتے ہی غیر زبان نوٹ پہ شروع ہو جانا. میں پہلے کیا ہی پائی مشن آنے ہاں، پر یہ مطلب یہ نہیں کہ سانو کام کرنا نہیں ہوگا. ہم سینسیبل لوگ ہیں اور ہمیں مسیح کی عقل ہے اور کلام کے اصولوں سے ہم واقف ہیں. اگر مجھے پلپٹ پہ بلایا جاتا ہے کہ میں دعا کروں اور میں آتے ہی 5 منٹ غیر زبانیں بول کے کوئی ایک آدھا فقرہ بول کے تو یسوع کے نام میں آمین کر لیتا ہوں، تو کم از کم میرے جیسا بندہ تو آمین نہیں کرے گا. مجھے نہیں پتا اس نے کیا کیا. آپ کو جس کام کے لیے دعا کرنے کو کہا گیا وہ والی دعا کریں. غیر زبانیں مت بولے. غیر زبانیں بولنے سے میں منع نہیں کر رہا، غیر زبانیں بولے. جب آپ کو یہ کہا گیا کہ فلاں شخص اس دعا میں رہنمائی کرے گا، اگر آپ کو غیر زبان آ بھی رہی ہے تو روک لیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو بہت غیر زبان آئی ہوئی ہے تو اس کو بھی روک لیں، کیونکہ یہ کلام کے اصولوں کے خلاف ہے. ہاں، اگر آپ غیر زبانوں میں دعا کرنا چاہتے ہیں تو خدا سے کہیں کہ مجھے ترجمے کی توفیق بھی دے تاکہ میں ترجمہ بھی کروں. اور اگر آپ غیر زبانیں بول کے دعا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو ترجمہ نہیں آتا تو پھر اس سے پہلے کوئی ایسا شخص ڈھونڈے جو غیر زبانوں کا ترجمہ کر سکتا ہو، پھر آپ اس کے ساتھ آئیں اور پھر آپ غیر زبانیں بولیں اور ساتھ والا ترجمہ کریں، ورنہ رک جائیں. اسٹاپ. سمجھ گئے آپ؟ کتنے پوائنٹس ہوئے؟ نمبر 1 مختصر دعا کریں. نمبر 2 صاف اور بلند آواز میں دعا کریں. نمبر 3 الفاظ کی ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. نمبر 4 غیر زبانیں بولیں. نمبر 5 موضوع کو مد نظر رکھیں، جو کہا گیا ہے وہ دعا کریں. کہا گیا ہے پرستش کے لیے دعا کریں گے تو آپ دعا کر لیں ہسپتالوں والوں کے لیے. ہاں، اقدام جڑے ہسپتال بیمار پے نا، جنہوں نے کرونا چمڑے آوے انہوں نے دعا کرنی. نہیں، دس از ناٹ یور ٹاپک. دیکھیں خدا کی حضوری میں کام کیا ہے. خداوند کی حضوری میں میری طرف سے کام وہ ہے جو اس نے مجھے کرنے کے لیے دیا ہے، وہ کام ہے. اگر میں سارے ہی کام کر لیتا ہوں اور وہ کام نہیں کرتا جو خدا نے مجھے کرنے کے لیے دیا ہے تو میں نے خداوند کی نظر میں کام نہیں کیا. سمجھے آپ؟ میں نے کوئی کام نہیں کیا. وجہ کیونکہ جو کام مجھے خدا نے کرنے کے لیے دیا تھا وہ تو میں نے کیا ہی نہیں. اس لیے باقی سارے جتنے کام میں نے کیے ہیں ان کی خدا کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں. سمجھ گئے میری بات؟ جو کام مجھے دیا گیا تھا وہ مجھے کرنا ہے. جس ٹاپک کے لیے مجھے دعا کرنے کو کہا گیا ہے اس کے لیے مجھے دعا کرنی. اگر مجھے پرستش کے لیے کہا گیا ہے میں نے پرستش کے لیے کرنی. اگر مجھے کلام کے لیے دعا کرنے کو کہا گیا ہے تو مجھے کلام کے لیے دعا کرنی ہے. اور اگر مجھے بیماروں کے لیے دعا کرنے کو کہا گیا ہے تو مجھے بیماروں کے لیے دعا کرنی ہے. گیٹ مائی پوائنٹ؟ یس؟ آپ میری بات سمجھ گئے؟ یس. ادھر ادھر مت پھریں، آسان ہو جائے گا. پھر جو دعا کرنے سے گھبراہٹ ہوتی ہے نا وہ نہیں ہوگی. بیماروں کے لیے دعا کرنی ہے نا تو کر لیں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. مجھے پرستش کے لیے دعا کرنی ہے نا تو کر لیں گے. صرف پرستش کے لیے کرنی ہے نا، وہ تو بتا دیا گیا ہے کس کام کے لیے کرنی ہے. اب مجھے آسے پاسے دائیں بائیں نہیں پھرنا. اے خدا وہ تو جتنے گلی میں جا رہے ہیں ان کو بھی شفا دے، تو گوانڈیوں کو بچوں کو بھی ٹھیک کر، وہ نشہ کرتے ہیں. نہیں، آپ کو نہیں کہا گیا اس کام کے لیے دعا کرنے کے واسطے. آپ کو جو کہا گیا ہے اس کے لیے کریں. اوکے؟ اپنے پوائنٹ پر ہے. سو میں تے اپنی جگہ تو نہ کدی ٹلاں. ایتھے یاد رکھنا. نیکسٹ، اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں. کئی دفعہ پائی مشن والے دعا باکسنگ بھی کرن رہے ہوگا. اے خدا تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری تمجید ہو. تسی ویکھنا جو ہوندا رے. What is this? کیا یہ ٹھیک ہے؟ No. یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم پریئر کر رہے ہیں.
پوسچرز آف پریئر ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. سو ہمیں جو دعا کرنی ہے وہ صحیح والی کرنی ہے. اپنے آپ پر کنٹرول رکھے. آپ بڑے روحانی ہو سکتے ہیں اور پریزائڈر نے آمین کرتا ہے تو باہر اکلے ہی لگے یہ بہت آرو اتر آیا وہ باجی اور اکلے ہی چیخا ماری جان رہے ہیں. نہیں 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 نہیں، یہ غلط ہے. جب پریزائڈر نے آمین کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو آمین کرنا ہے. جب پریزائڈر نے فل سٹاپ لگا دیا ہے تو آپ کو فل سٹاپ ہونا ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے. آپ بہت روحانی ہو سکتے ہیں، آپ پر بڑا روت، آپ بڑے ہی مسئلہ شدہ ہو سکتے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے کوئی بہت ہو میں ہونا نہ ہوں، ٹھیک نا. آپ بہت مسئلہ شدہ ہو سکتے ہیں، آپ بہت غیر زبانوں والے ہو سکتے ہیں، آپ بہت خدا کے روح سے ممبور ہو سکتے ہیں. خدا آپ کے ساتھ رویا میں، خدا آپ کے ساتھ خوابوں میں کلام کرتا ہوگا. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر رہے اور آپ جماعت کے ڈسپلن کو فالو نہیں کر رہے تو then you are wrong. تب آپ غلط ہیں. کیوں؟ آئیے دیکھیے پہلا کرنتھیوں 14واں باب اس کی 32ویں اور 33ویں آیت لکھا ہے نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں. اور اگلی آیت دیکھیے کیونکہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے. جماعت کون جی پتہ نہیں کی ہوئی ہوئے ہی سمجھیے کہ پاکرو طرح ہے. نہیں نہیں سر ایسا نہیں ہے. آپ اپنے جذبات کے تابع ہیں. آپ نے اپنے اوپر اپنے جذبات کو حاوی ہونے دیا. ایویں کرسیاں دیکھو گوریاں نو ویکھ کے نہ تو مجھے حرکتاں نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا. کئی باری اہی انٹرنیٹ تے ویکھ کے نا دوجیاں نو او ہس دے پھر دے تے کرسیاں تے نٹھ دے پھر دے ہیویں دی ایک ویڈیو. ٹھیک ہے جی. وہ بندہ پلپٹ تے چڑھ گیا. بھئی یہ کیڑا پاک میں جنے تے پلپٹ تے چڑھاتا. وہ سوچنے والی گل ہے نا. وہ کیڑا پاک روح جنے تینوں پلپٹ تے چڑھاتا تو تو ایویں نٹھا ہی پھرنا نٹھا ہی پھرنا. یار کم کرو کرنے والا. نبیوں کی روح ہے نبیوں کے تابع. بائبل کہتی ہے نیو ٹیسٹمنٹ کہنا ہے. ایسی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے کہاں سے یہ آیت پڑھی ہے؟ نیو ٹیسٹمنٹ نئے نامے میں سے، نئے نامے کی کتابوں میں سے پڑھا میں نے. یہ میں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات نہیں پڑھی او یہ تو پرانے نامے میں بات لکھی. نہیں نہیں یہ نئے نامے میں بات لکھی ہوئی ہے کہ نبیوں کی روح نبیوں کے تابع. نہ باکسنگ کرنی ہے تے نہ ابھی گرجے تے ٹھپ جا پھرنا ہے تے خام خواہ لوگوں پریشان کرنا ہے. وہ نٹھے پھرو ایویں دوویں ہاتھ کھلار کے نو سر یو آر ڈوئنگ رانگ. بائبل فرماتی ہے نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع. اپنے آپ پر کنٹرول کرے. بائبل فرماتی ہے کہ جو اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا ہے وہ پہلوان سے بڑھ کر ہے. آمین. کوئی بندہ پہلوان انہوں کہندے نے جڑا دوجے تے کنٹرول کر سکے. لیکن بائبل پہلوان پتہ کینوں کہندی ہے؟ جڑا اپنے آپ تے کنٹرول کر سکے. ٹھیک نا. جڑا کہندا مینوں پتہ ہی نہیں لگدا میرے تے کدوں غصے دی روح آ گئی تے پھر مینوں پتہ ہی نہیں لگا میں گالاں بھی کٹ دتیاں میں بڈھی بھی کٹ چھڈی. ٹھیک ہے میں اقبال دا بھی سر پاڑتا مینوں پتہ ہی نہیں لگا میرے تے کدوں بدرو آ گئی. او پاجی تسی کس طرح دے ہو گئے؟ تانوں پتہ ہی نہیں لگا. تسی کرسچن بھی ہے وہ کہ نہیں؟ پتہ کرو. ہاں تانوں اپنی کرسچینٹی بھی چیک کراونی ہے. بدرو آندی ہے نا تہاڈے چ غصے والی. پھر بندے دے مسیحی ہوتے بھی شک ہو سکتا ہے. سو کرسچن جو ہے نا ان کی روحیں ان کے جذبات ان کے تابع ہیں. اور بائبل جو شخص اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا ہے نا بائبل پتہ ہے اس کو کیا کہتی ہے؟ پہلوان ہے. بائبل کا پہلوان کون ہے؟ جڑا اپنے آپ تے کنٹرول کر لیتا ہے. جڑا گال اندروں نکل دی ہے پر انہوں باہر نہیں کھڑتا. ٹھیک ہے جی. پھر انہوں اندر ہی انج توڑ موڑ کے تے اپنا تابع کر لیتا. جنہوں غصہ آندا ہے پر انہوں کنٹرول کر لینا. بائبل انہوں پہلوان کہندی ہے. تو جو نہیں کر سکتا بائبل فرماتی ہے وہ ریت کی دیوار کی طرح ہے. جڑا اپنے آپ تے قابو نہیں نہ کر سکتا وہ کی ہے بھلا؟ ہلو ریت کی دیوار. سو کئیاں نوں دعا تے اپنے آپ تے کنٹرول نہیں ہونا. کئی دعا بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. نہیں آپ پاک روح کے تابع ہیں.
اور پاک روح جو ہے وہ کبھی بھی ابتری نہیں پھیلاتا کہ ساری جماعت دعا چھڑ کے تو تانوں ویکھنا شروع ہو جائے کہ بھائی ہوری واہ واہ کام کرن ڈائے نا. نو سر دس از رانگ. غلط کر رہے ہیں آپ. اپنے آپ پر کنٹرول کریں, اپنے آپ کو سنبھالیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ بہت مسئلہ شدہ ہو سکتا ہے آپ پر خدا رویا میں نازل ہوتا ہو سکتا ہے خدا آپ کی ہر بات مانتا ہو, لیکن بائبل اس کی نفی کرتی ہے. بائبل فرماتی ہے نبیوں کی روحیں ان کے تابع ہیں, وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. اور پھر لکھا ہے خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا. آمین. سو کتنی باتیں ہوئی؟ 6. نمبر 1 مختصر دعا کریں. نمبر 2 نمبر 3 ریپیٹیشن سے پرہیز کریں, بہت زیادہ بولنے سے سنی نہیں جائے گی. نمبر 4 غیر زبانیں بولنے سے پرہیز کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بولنا ہی نہ, جب جماعت میں آپ کو دعا کرنے کا ٹائم دیا گیا ہے تب غیر زبانیں بولنے سے پرہیز کریں. نمبر 5 موضوع کے مطابق دعا کریں. موضوع کے مطابق صحیح طرح کلیئر بولنا ہے, میرا وہی گل ہو گئی جی میں پہلا گئی, صاف صاف بولنا ہے. نمبر نیکسٹ اپنے آپ پر کنٹرول. تسی مینوں سمجھان رہے ہو کہ ٹھیک ہو گیا جی. یہ 6 پوائنٹس ہیں, یاد رہیں گے؟ ہیلو, کتنے پوائنٹس بتائے؟ 6 پوائنٹس. ہاؤ مینی پوائنٹس؟ 6 پوائنٹس. اور یہ آپ نے یاد رکھنے. جو کچھ میں سنڈے کو پڑھا رہا ہوں, ہمارے پاس اسکول میں آنے والے جو بڑی کلاسز کے بچے ہیں وہ اس کی کاپیز بنائیں گھروں میں, اور یہ آپ نے لکھنا ہے گھروں میں جا کے, اس کو نیٹ کرنا ہے. گیٹ اٹ؟ اگلی باری تاڑے سارے کاپیاں ہونی چاہیے جڑے اردو میں پڑھ سکتے ہو. گھروں میں جا کے اس کو آپ نے نیٹ کرنا ہے, اور آپ نے اس مضمون کا ٹائٹل جو دینا ہے وہ ہے دعا کی تعلیم. کیا ٹائٹل ہے؟ دعا کی تعلیم. آپ اس کے نوٹس بنائیں گے اور پھر اینڈ پہ چیک ہوں گے آپ. اوکے